بلال کو اس کی بیوہ ماں نے دل پر پتھر رکھ کر کراچی سے سوات کے کالج بھیجا تھا تاکہ وہ بڑا ہو کر بڑا آدمی بن سکے۔ ماں نے کالج انتظامیہ کو تاکید کی تھی کہ اس کے لال کے سر میں بھی درد ہونا تو اسے اطلاع کر دینا، مگر یہاں کون سا ادارہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے جو کالج انتظامیہ ایسا کرتی؟ زیادتی سے لے کر قتل تک بلال کے ساتھ کئی ظلم ہوئے، مگر کالج انتظامیہ چھپاتی رہی، اور پھر بتایا بھی تو یہ بتایا کہ تمہارے لختے جگر نے خودکشی کر لی۔ مستقبل کے بڑے آدمی کو چھوٹی سی قبر میں اترے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن بیوہ ماں کو آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ بختی عارب نامی یہ بیوہ خاتون کراچی کی رہائشی ہے۔ ساری ماؤں کی طرح یہ بھی اپنے نومر بیٹے محمد بلال کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے اپنی ممتا پر بیٹے کے روشن مستقبل کو ترجیح دیتے ہوئے اسے 4 دسمبر 2009 کو کیڈٹ کالج چکدرہ میں 7ویں جماعت میں داخل کرا دیا۔ بلال جنوری 2010 میں اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی آیا اور موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد 27 جنوری کو واپس کالج پہنچا۔ تاہم ہاسٹل وارڈن نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے کمرے کی چابی دینے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر بلال کا رشتہ دار اسے گھر لے جانا چاہتا تھا، مگر اچانک ہاسٹل کی دوسری منزل پر رہائش پذیر انٹر کے چند طالب علم نیچے آئے اور چکنی چپڑی باتیں کر کے بلال کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کو چابی نہیں دی، ہمارے رشتہ داروں نے اس کے ساتھ دیکھ لے کے یہ اس نے بولا کہ وہ ابھی بیان کر رہے کہ چابی اس کو نہیں دی ہے، اور یہ بلال خان کو میں بول رہا تھا کہ میں اپنا گھر لے جاؤں تیرے کو۔ یہ ارسلان شاہ فیصل لڑکے جو بڑے لڑکے وہ 12ویں کلاس کا اوپر سے اترے، ان سے بیگ چھینا، بولتے ہیں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس ٹائم کہہ رہے کہ بلال کا رنگ ایسا پیلے سے ہو گیا، لیکن وہ ان کے ساتھ گیا، اس کو ڈرایا ہوا تھا، وہ ان کے ساتھ تھا۔ اگلے 2 دن بلال کلاس میں حاضر رہا، تاہم 30 جنوری کو ارسلان نامی طالب علم اسے اپنے گاؤں لے گیا۔ وہاں سے واپس آ کر بلال 1 فروری کو کلاس میں آیا اور پھر اگلے 6 روز تک غیر حاضر رہا۔ 7 فروری کو کالج کے ایڈمنسٹریٹر نے بختی عارف کو فون پر بتایا کہ بلال کو شدید بخار ہے، لہٰذا وہ کسی عزیز کو فوراً ہاسٹل بھیجے۔ رشتہ دار ہاسٹل پہنچے تو انتظامیہ نے بتایا کہ بلال نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ رشتہ داروں نے اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیا کہ ہاسٹل کی پہلی منزل پر واقع بلال کے کمرے میں تالا پڑا تھا، جبکہ اس کی لاش دوسری منزل پر 12ویں جماعت کے طلبہ کے کمرے سے ملی۔ رنگ سرخ تھا، ہاتھ کھلے تھے، اور گردن کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے۔ جو پانسی کا ہوتا ہے وہ گردن میں جو وہ ٹوٹ جاتی ہے، سب سے پہلا ڈاکٹر نے بولا، تو وہ نہیں ٹوٹی ہے۔ کالج انتظامیہ نے پوسٹ مارٹم کرائے بغیر ہی لاش کراچی بھجوا دی تھی، مگر صدمے کی شدید کیفیت سے نکلتے ہی بختی بیگم نے ڈی پی او لوئر دیر کو بلال کا پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست دی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کے بیٹے نے خودکشی کی ہے۔ ماں کی استدعا پر متعلقہ حکام نے قبر کشائی کے بعد بلال کا پوسٹ مارٹم کرایا، جس سے ثابت ہو گیا کہ بلال کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اس کی موت بھی پھندا لگنے سے واقع نہیں ہوئی۔ اس پر بختی بیگم نے مشتبہ لڑکوں کے خلاف مقدمہ درج کرانا چاہا تو بااثر سرپرست روڑے اٹکانے اور دھمکیاں دینے لگے۔ تاہم ہائی کورٹ کے حکم پر پولیس نے متعلقہ تھانے کے تفتیشی افسر، ہاسٹل وارڈن، کالج پرنسپل اور 5 مشکوک طلباء کو گرفتار کر لیا۔ معیاری تعلیم، مثالی نظم و ضبط اور بچوں کی مکمل دیکھ بھال، یہ وہ خصوصیات ہیں جنہیں ملک میں موجود تمام کیڈٹ کالجز کا لازمی حصہ تصور کیا جاتا ہے، اور والدین زائد اخراجات اور بچوں سے دوری کے باوجود انہی خصوصیات کے سبب ان کالجز کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر کیڈٹ کالج چکدرہ نے مجرمانہ غفلت اور ظالمانہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بلال کو ہاسٹل کے ذاتی کمرے کی چابی نہ دینا، بڑی کلاسوں کے لڑکوں کا اسے ساتھ رکھنا اور گاؤں لے جانا، ہاسٹل میں موجودگی کے باوجود بلال کا 6 دن تک کلاس سے غیر حاضر رہنا اور پوسٹ مارٹم کرائے بغیر خودکشی پر اصرار کرنا، وہ سوالات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ہم نے اس کیس کے حوالے سے کالج انتظامیہ کا موقف جاننے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے ایک طالب علم کی ہلاکت یا اس کی ممکنہ قتل کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ایک ایسا پرانا معاملہ ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دوسری طرف نظم و ضبط کی سنگین خلاف ورزیوں کے باوجود متعلقہ حکام نے کیڈٹ کالج کی رجسٹریشن منسوخ نہیں کی۔ پروگرام جیو ایف آئی آر کے لیے کیمرامین مراد علی خان کے ساتھ عیسیٰ خان خیل، سوات۔ جرم ہوتے رہیں گے اور آپ تک پہنچے گی ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ صرف جیو ایف آئی آر میں۔ دیکھتے رہیے اس وقت تک جب تک جرم باقی ہے۔